السلام علیکم دوست، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پھر سے ایک نئی کہانی لے کر۔ جامن کا درخت۔ انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثرات اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات سے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات سچ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ جو ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آئے۔ یہ بات کافی پرانی ہے۔ ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگاتے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پر یقین تو رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا، تو اس لیے اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا یہ جو گاؤں کے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے، اس پہ آج جن بھوت آئیں گے۔ اگر نہیں یقین تو سب میرے ساتھ جا کر دیکھ لو۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں، یہاں اس کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا، اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے جن کے نام تھے عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم نکل پڑے اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بوت دیکھنے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10 سے 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کی بولنے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی۔ سب رک گئے اور خاموشی سے سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے آواز آ رہی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ندیم نے فوراً بولا آواز اس طرف سے آ رہی ہے۔ وہ چار کھیت چھوڑ کر بھی برسن کا کھیت تھا، آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا اس سے، ہم جس کام سے آئے ہیں وہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں آیا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے بولا لگتا ہے یہ یہاں بکریاں چروانے آتے ہیں، شاید ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں بھی مزید اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مدثر نے بولا یار ہم سب کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس پر ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہم نے سیٹی کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے پر نظر آ رہا تھا پر کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں، اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کی درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی ہمیں چلتے ہوئے کہ سامنے ہی وہ درخت نظر آتا ہے۔ ہم سب درخت کے سامنے ہی تھوڑا سا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر بولا اس بکری کے گلے میں کوئی رسی ڈال دو تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔
सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्द ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई थी। इसको उठाकर हमने इस बकरी के गले में डाल दी। रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नजरें इस दरख्त पर जमी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि इस जामुन के दरख्त के ऊपर से एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नजर आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज थी, यहाँ बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पर जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारे खौफ के मारे हमारा बुरा हाल हो रहा था और साथ ही उस पुरअसरार आवाजें आना शुरू हो गई थी। हम सब ने ऊंची आवाज में वर्ड पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त तो वहां से भागने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने उनको रोक रखा था। फिर सभी को ये महसूस हुआ कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सबने ये मंजर देखा तो वहां से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहां से उल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाजें बुलंद हो रही थी। बस यही महसूस हो रहा था कि जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही है और किसी भी लम्हे हम सबको नुकसान पहुंचा सकते। हमने हिम्मत ना हारी और भागते रहे, वेट करते रहे और वापस गांव आकर ही सांस ले। जब हम सब गांव की हुदूद में पहुंच गए तो मुदस्सिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़? इसने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। इसने बोला, जब हम वहां से भाग रहे थे तो सिर्फ ये रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गए? इसको कुछ मालूम नहीं। जब वहां से वापस दौड़े तो बकरी का बच्चा वहां हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था, हम सुबह वहां जाकर जरूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मुदस्सिर के। वो दोनों खेतों में गए और उसी जगह गए तो उन्होंने वहां बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया। ये जामुन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा हुआ था। इसके सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। इस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे कि रात को जो कुछ भी हुआ वो उनका वहम नहीं था। इस दरख्त पे वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। इसके बाद वो वापस कभी वहां नहीं गए।